ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کون ہے؟ الہ کو سمجھنے کے لیے اس کائنات کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کائنات کا خالق کون ہے اور اس کائنات میں مخلوق کیا کیا ہے۔ تو اس کائنات کا خالق اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو مخلوق جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس میں سے کوئی بھی خالق وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہے، معبود وہی ہے جو خالق ہے، جو کریٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب خالق جو ہے عبادت اس کی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کی وجہ بتائی تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو عبادت اس کی ہے جو خالق ہے، جو خالق نہیں ہے اس کی عبادت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو الہ ہے اس کی کچھ اور خوبیاں بھی ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہ جو خالق ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، اللہ الصمد، اور خالق جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ اب اس کائنات میں بے نیاز کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ بے نیازی جو ہے یہ کسی اور کو وہ کسی اور کی صفت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، پھر خالق کی الہ کی یہ بھی خوبیاں ہیں کہ الہ جو ہے وہ نہ تو کسی کا بیٹا ہو، نہ باپ ہو، نہ کسی نے اس کو جنا ہو، نہ اس نے کسی کو جنا ہو۔ تو جو الہ ہے اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی ہمسر نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، کوئی ساجی نہ ہو۔ اس کے علاوہ خالق کی کچھ اور بھی خوبیاں ہیں الہ کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ جو الہ ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے اور قائم رہے، اور اس کائنات میں اللہ کے علاوہ ہمیشہ زندہ رہنا اور قائم رہنا کسی اور کے حصہ میں نہیں آتا۔ اس کائنات کی جتنی بھی تخلیقات ہیں، جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اس میں فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، اور جو کچھ بھی ہے وہ ایک دن تباہ ہو جائے گا، ایک دن مر جائے گا۔ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی جی روح چیزیں ہیں، وہ ایک دن فوت ہو جائیں گی۔ پھر خالق جو ہے، جو الہ ہے، اس کی ایک اور خوبی ہے کہ اس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تو اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی چیز بے مثال نہیں ہے۔ جتنے انبیاء ہیں وہ ایک دوسرے کی مثال ہیں۔ انبیاء میں کچھ چیزیں کامن ہیں، مثلا انبیاء میں جو کامن چیز ہے وہ نبوت ہے۔ اسی طرح انبیاء میں جو کامن چیز ہے وہ تمام انبیاء انسان تھے، اور عام انسانوں میں اور انبیاء میں جو چیز کامن ہے کہ وہ انسانیت کا جو پہلو ہے۔ اسی طرح انبیاء جو ہیں وہ ان کے والدین تھے، ان کی شادیاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں۔ تو الہ جو ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تو کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس میں الہ والی خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی ہستیاں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، ان میں انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ الوہیت کا مطلب ہے کہ اختیارات کا مالک ہونا، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہوا۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس یہ فلاں فلاں اختیارات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس الوہیت کے جو دعویٰ ہے اس کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ،
اللہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سماعت کو اور تمہاری بصارت کو چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو بتاؤ وہ کون سا الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں لوٹا دے۔ تو اللہ نے ایک چیلنجنگ انداز میں کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ اور بھی الہ تمہارے دعووں کے مطابق ہیں تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ تمہارے سماعت کو، بصارت کو اور تمہارے دلوں کی جو مہر ہے ان چیزوں کو تمہیں لوٹا دیں، لیکن ایسا کوئی کر نہیں سکے گا۔ پھر اللہ نے اس کے علاوہ اور بھی طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ کہتا ہے کہ وہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں نہ وہ ان کے نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی ان کے نقصان کے مالک ہیں۔ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی نقصان کر سکیں یا پھر ان کا کوئی فائدہ کر سکیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، کہ اللہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان یہ ایک میڈیم ہے، یہ ایک واسطہ ہے، یہ ایک سورس ہے جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ کرواتے ہیں، سفارش کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو تم اس چیز کی خبر دیتے ہو کہ جس کا علم نہ اللہ کو آسمان میں ہے اور نہ ہی زمین میں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا جو شرک کیا جاتا ہے اللہ اس سے بری ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، پھر ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ایسے لوگوں کی عبادت شروع کر دی ہے، تم نے ایسوں کی عبادت شروع کر دی ہے اللہ کے سوا جو تمہارے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان کے اختیارات جو لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ کو دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس دعویٰ کو رد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس دعویٰ کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، کہ تم نے اللہ کے علاوہ ایسے الہ بنا لیے ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ تو اگر انہوں نے کچھ پیدا کیا ہوتا تو پھر تو ان کا الہ ہونے کا دعویٰ سچا ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے تو کچھ پیدا ہی نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ تو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے آگے اور فرمایا کہ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، بلکہ وہ اپنے ذات کے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ ہی وہ اپنی موت اور زندگی اور نہ ہی اٹھائے جانے کے بارے میں کچھ اختیارات رکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو بالکل بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، ان کے پاس تو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اختیارات کے مستحق ہیں بھی نہیں، نہ تو انہوں نے اس کائنات میں کچھ تخلیق کیا، تو پھر ان کے پاس اختیارات کیسے؟ تو الہ صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو توجہ سے دھیان سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے تو کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے کہ پیدا کی بھی نہیں اور کریں گے بھی نہیں۔ لو اجتمعوا لہ، چاہے وہ اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ تم الہ مانتے ہو، انہوں نے وہ تو کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمْ ذُبَابٌ شَيْئًا، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے، لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ضعف الطالب والمطلوب، کہ کس قدر کمزور ہے ان کو پکارنے والا اور جس کو پکارا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مثالیں دے کر یہ واضح کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اور اللہ نے کسی کو کوئی اختیارات نہیں دیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ کا لفظ استعمال کر کے بار بار اللہ کے سوا، تو اس میں اللہ کے سوا تمام انبیاء، اولیاء، فرشتے، جن، ہر چیز کا انکار کروا دیا ہے۔ ابھی اس میں بت اور انسانوں کا تو سوال ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ ہر چیز کا انکار کروا دیا ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اللہ کے سوا کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کی ذات ہی الہ ہے، باقی اور کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور بھی مثالیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے الہ کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اگر کسی اور میں نشانی یہ پائی جاتی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی الہ ہے، لیکن چونکہ یہ کوئی مثال کسی میں کوئی نشانی پائی ہی نہیں جاتی، تو اس لیے کسی دوسرے کو اللہ کا ساجی، اللہ کا ساتھی قرار دینا یا پھر معبود قرار دینے والا شخص جو ہے، اس کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ کسی بھی چیز کی کریٹر نہیں ہے۔ عیسائی جو ہیں، یہودی جو ہے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی چیز کے کریٹر ہیں، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کسی چیز کے کریٹر ہیں۔ تو چونکہ جو وہ کریٹر نہیں ہیں، خالق نہیں ہیں، تو وہ الہ بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح انجانے میں بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہیں، یا پھر المدد یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا انکار کروا دیا ہے کہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، تو کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ۔ تو جب صرف اللہ ہی خالق ہے تو پھر صرف اللہ ہی جو ہے وہ اس الہ بھی ہے، صرف اللہ ہی کو پکارا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو پکارے اور اس کے پاس کوئی برہان نہ ہو، کچھ دلیل نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ کو پکارنے کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارنا ہے اگر کسی نے، تو اس کے پاس اس چیز کی دلیل ہونی چاہیے۔ تو عبادت جو ہے، الہ جو ہے، کسی کو الہ ماننے کے لیے، کسی کی عبادت کرنے کے لیے، یا حتیٰ کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اللہ نے اس چیز کو دلائل کا محتاج کر دی ہے کہ عبادت صرف دلیل کی بنیاد پر ہے۔ اور دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل یا اللہ کے حکم کو کہتے ہیں، یا پھر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو پکارے اور اس کے پاس اس پکارنے کی کوئی دلیل نہ ہو، تو اس کا حساب اللہ کی ذمہ ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے بڑے سخت جملے استعمال کیے کہ کافر جو ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ تو اللہ نے ان تمام لوگوں کو کافر قرار دیا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود کے طور پر پکاریں گے، کسی اور کو پکاریں گے تو اس کا معبود ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید الوہیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔